أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر والمطهر المذكر والمدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات الله.
ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ علی محمد صلوات عنایت فرمائیے محمد و آل محمد صلی اللہ. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ اللہ، وہ رب المعظم کہ جس نے کیا ہمیں مکرم، اور یوں کیا ہمیں مکرم کہ عطا کیا ماہ محرم. شکر ہے اس پروردگار کا کہ وہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ ذکر کر سکیں جو فرشی نہیں عرشی ہے، جو کیا نہیں کروایا جاتا ہے. پہلی بار آپ کی بارگاہ میں میری حاضری ہے آپ سب مومنین کے حضور. اور پہلی تقریر کسی بھی مقام پہ جو ہوتی ہے وہ عموماً مزاج شناسائی کی ہوتی ہے کہ مزاج سے آشنا ہو جائے. آپ کا کیا مزاج ہے، پڑھنے والے کا کیا مزاج ہے. اور یہ مزاج شناسائی اتنی ضروری ہے کہ جو کام پیغمبر نے 23 سال میں کرنا تھا اللہ نے 40 سال پہلے رکھے تاکہ مزاج آشنائی ہو جائے. اور اب جملے پہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مزاج شناسائی بہت ضروری ہے مگر یہ بھی خدا کا معجزہ ہے. دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ علی والوں کا مزاج ایک ہوتا ہے. علی والوں کا مزاج ایک ہوتا ہے. کوئی تہذیب ہو، کوئی ثقافت ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی زمان ہو، کوئی مکان ہو، کچھ سمجھ آئے نہ آئے دو شے سمجھ میں آتی ہیں، یا علی یا علی، یا حسین یا حسین. لہٰذا علی والوں کے مزاج ایک ہوتے ہیں. اور شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس علاقے کی مومنین کی چہرے کی زیارت نصیب فرمائی. مجھے بالکل بتایا گیا کہ یہ لاہور کے ان گنے چنے علاقوں میں سے ہے کہ جہاں ہوا بھی پرچم عباس سے مس ہو کے چلتی ہے. لہٰذا وفاداری یہاں کے لوگوں کے خون میں ہے. اور ویسے بھی ہم عزاداری والے لوگ ہیں، غداری والے لوگ نہیں ہیں. گفتگو کا آغاز اس سے قبل کروں. موضوع جس کا انتخاب کیا گیا عشرہ اولیٰ کے لیے ماہ اذا 1444 ہجری قمری کا آغاز ہو چکا ہے. اور جس موضوع کا انتخاب کیا گیا عظمت پیغمبر مجھے موضوع دیا گیا. مگر عموماً بڑوں نے کہا ہے کہ جو انسان اپنے بڑوں کی روش، بڑوں کے طریقے، بڑوں کے اچھے انداز سے غافل رہ جائے وہ انسان اچھا نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں ایک تہذیب رہی ہے کہ عموماً یکم محرم کو ایام ازا کی تمہید بھی کی جاتی ہے کہ محرم کیوں منایا جائے، محرم کیوں برپا کیا جائے. تو آج کی تقریر کی حد تک میں تمہید تو محرم کی بھی کروں گا مگر کوشش کروں گا دلائل پیغمبر کی زندگی سے دوں. بھائی ذکر نواسے کا ہو دلیل نانا سے ہو جائے، ذکر محبوب کا ہو دلیل حبیب سے ہو جائے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. جناب زہرا آپ سب کا آنا قبول فرمائے. بھئی بہت سے لوگوں کو سوال ہے کیوں آخر یہ محرم، کیوں آخر یہ ایام ازا، کیوں یہ مجلس حسین. اور یہ بھی عجیب ہے، خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، یہ ذکر حسین ہم پر ہوتا تو ختم ہو جاتا. اگر ہمارے اوپر ہوتا تو ختم ہو جاتا. خدا نے اس کا اختیار عوام کے حوالے نہیں کیا، اپنے ہاتھ میں لیا ہے. پروردگار نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. معنی کیا ہے؟ قرآن کے اندر آیت رکھ دی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا.
پروردگار کہہ رہا ہے جو میرا ذاکر ہو جائے گا میں خدا ہو کے اس کا ذاکر ہو جاؤں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ پروردگار دو عالم وہ علی کل شیء قدیر، وہ مہیمن، وہ مطلق، وہ رازق، وہ پروردگار دو عالم تمہارا ذاکر ہو جائے، تم میرے ذاکر ہو جاؤ، میں خدا ہو کے تمہارا ذکر کروں گا۔ اچھا کسوٹی مل گئی، اصول مل گیا کہ جو خدا کا ذکر کرے گا خدا اس کا ذکر کروائے گا۔ حسین ابن علی ظاہراً جب تک حیات تھی تب تو ذکر خدا کیا، بھائی حجت خدا ہیں، مگر حسین کا کمال عجیب ہے، حسین نے نیزے پہ جا کے بھی اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اے حسین جب تک تو باقی رہا تو نے میرا ذکر کیا، اب جب تک خدا باقی رہے گا حسین کا ذکر باقی رہے گا۔ حسین کا ذکر باقی رہے گا۔ اے مرتضیٰ کے علم کے وارث تجھے سلام، اے مرتضیٰ کے علم کے وارث تجھے سلام، حیراں بلندیاں ہیں تیرا دیکھ کر مقام، حیراں بلندیاں ہیں تیرا دیکھ کر مقام، تو نے ہی لکھا خون سے حق آشنا پیام، تو نے ہی لکھا خون سے حق آشنا پیام، باقی جہاں میں تجھ سے ہے رب جہاں کا نام، باقی جہاں میں تجھ سے ہے رب جہاں کا نام۔ ممبر کسی کو نوکے سنا کا ملا نہیں، ممبر کسی کو نوکے سنا کا ملا نہیں، یوں انبیاء نے بھی کبھی قرآن پڑھا نہیں۔ یوں انبیاء نے بھی کبھی قرآن پڑھا نہیں، جب تک حسین باقی رہے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اے حسین جب تک خدا باقی رہے گا تیرا ذکر باقی رہے گا۔ رک جائیے اس مقام پہ، نواسے پہ جملہ کہہ دیا، اب ایک جملہ نانا پہ بھی کہہ دوں۔ نواسے نے نیزے کی نوک پہ تلاوت کلام پروردگار کی، نواسے نے کلام کیا۔ اصول یہ ہے کہ کلام ہوتا ہے زبان سے، اور زبان سے کلام تب ہوگا جب دماغ اس کو حکم دے گا، اور دماغ تک حکم تب جائے گا جب دل سے لہو جائے گا۔ بھائی تحقیقی بات ہے نا، یہاں بہت ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے ان سے پوچھ لیجئے گا، بھائی دماغ سے لہو جاتا ہے دماغ کو، دل سے لہو جاتا ہے دماغ کو، اور جب دماغ حکم دیتا ہے تو زبان کلام کرتی ہے۔ لہٰذا کلام کرنے کے لیے انسان محتاج ہے دماغ کا، اور دماغ محتاج ہے دل کا، چونکہ دل سے لہو جائے گا، اور دل و دماغ کے درمیان جو شے تعلق بناتی ہے وہ ہے گلا، وہ ہے گلو، وہ ہے یہ گلا۔ اگر گلا کٹ جائے تو دل و دماغ میں رابطہ ختم ہو جائے گا، کلام ہو نہیں پائے گا۔ حسین نے نیزے پہ کلام کیا، کلام کر کے بتایا کہ میری زبان دماغ کی محتاج نہیں ہے۔ ارے بھائی جس کے نواسے کا دماغ اتنا مضبوط ہو اس کے نانا کو بخار میں ہذیان نہیں ہوگا۔ اس کے نانا کو بخار میں ہذیان نہیں ہوگا، جس کے نواسے کا دماغ اتنا مضبوط ہے۔ تو نانا کے کیا کہنے ہیں، حسین نے نیزے پہ کلام پروردگار پڑھ کے عظمت مصطفیٰ کا باب روشن کیا ہے۔ خبردار کوئی بدتمیز میرے نانا کے متعلق کلام نہ کرے، کہ جب تک خدا نے وعدہ کیا جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کرواؤں گا۔ جب حسین نے کیا تو حسین کا ذکر پروردگار نے باقی رکھا۔ اور بہت لوگوں کو سوال ہے کہ اکثر یہ محرم آتے آتے شیعوں کا نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، عجیب سی طاقت، عجیب سا جوش، عجیب سا ولولہ ان میں آ جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء نے جواب لکھا ہے، فرمانے لگے ہم نے غدیر کو کم منایا، تم نے غدیر کو بھلا دیا، ہم عاشورہ اتنا منائیں گے حسین کا قاتل چھپ نہیں پائے گا۔
حسین کا قاتل چھپ نہیں پائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے, اب ایک جملہ میرا محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یہ محرم کا چاند نہیں ہے, یہ موسیٰ کا عصا ہے. شرح کر دیتے ہیں آپ کی بارگاہ میں, یہ محرم کا چاند نہیں ہے, موسیٰ کا عصا ہے. 10 مہینے اسلام کے متعلق جو بات ہوتی ہے اس کی حیثیت یہی ہے جو فرعون کے دربار میں جادوگروں کی جھوٹی چھڑیوں کی تھی. جیسے یہ 2 مہینے آتے ہیں, یہ محرم آتا ہے, یہ سفر آتا ہے, 10 مہینے ان باطل نظریات کا جواب ایسے دیا جاتا ہے گویا یہ چاند اژدہا بن کے ان چھڑیوں کو نگل جاتا ہے. تبھی تو بہت مسئلہ ہے کہ بھئی یہ محرم نہ ہو پائے جی, کنٹینر لگا کے ان کے غداری چھپا دیجئے, کوئی دیکھے مت. اور جملے پہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں. بھائی دیکھیے, شکر کیجئے حسین کا. لوگ سفید دامن میں نہ پہچانے گئے, ہم کالے کپڑوں میں پہچانے گئے. لوگ اجلے دامن میں شناخت نہ بنا سکے, ہم نے کالے کپڑوں میں خود کو منوا لیا. یہ محرم وہ ہے جی, کیوں یہ مجلس عزا, کیوں یہ ماتم, کیوں یہ ذکر کیا جائے؟ بھائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پورے قرآن میں, چونکہ تمہید محرم بھی ہے سن لیجیے, اور آج کی گفتگو بہت سوال ہوتا ہے نا, مجلس, ماتم, گریا, ذوالجنا, علم, شبیہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ آج کی گفتگو دستاویز بنے گی, اور کوشش کروں گا پیغمبر کی زندگی سے دلائل دوں تاکہ واضح تمہید محرم بھی ہو جائے, اور پھر انشاءاللہ آج سے مسلسل پیغمبر ہی کا ذکر ہے. کیوں یہ محرم ضروری ہے نا, اس پہ بات ہو جائے. اچھا, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پورے قرآن میں 3 انبیاء کا ذکر بہت زیادہ ہوا ہے. حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, ان 3 کا ذکر بہت زیادہ ہوا ہے. بھئی ایسا ان 3 میں کیا تھا کہ پروردگار نے اتنا زیادہ ذکر کیا؟ تو فرمانے لگے یہ 3 وہ نبی ہیں جو اپنے دور کے باطل سے ٹکرا اٹھے. یہ 3 وہ نبی ہیں جو اپنے دور کے باطل سے ٹکرا اٹھے. پہلے کون ہے؟ ابراہیم. کس سے ٹکرائے؟ نمرود سے. موسیٰ فرعون سے. عیسیٰ پوری رومی حکومت سے. کیا تو پروردگار نے ان کا ذکر بار بار کیا تو پروردگار نے اصول دے دیا, جو اپنے دور کے باطل سے ٹکرا جائے اس کا ذکر 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, بار بار ہوگا. حسین اپنے دور کے باطل یزید سے ٹکرائے, اب 1 بار نہیں, بار بار ہوگا, بار بار ہوگا. مستقل گفتگو یہاں سے آغاز کر رہا ہوں. شروع میں تو بھائی ہمارا رونا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بھئی روتے کیوں ہے؟ شہید تو زندہ ہے, شہید تو زندہ ہے. اچھا دلیل وہ لاؤں گا جو آپ نے آدھی ادھوری تو بہت سنی ہے ممبر سے, میں چاہتا ہوں مکمل ہو جائے اور میری محنت ہے اس میں. بھئی زندہ کو روتے ہیں, زندہ کو رونا تو جائز نہیں. اچھا اگر حسین زندہ ہیں تو پھر اس پہ قائم رہیے گا. جی زندہ کیوں؟ کہنے لگے شہید ہیں, شہید تو زندہ ہے. تو بھئی حسین سے پہلے حسین کے بابا بھی شہید ہیں, پھر تو حسین کے بابا بھی زندہ ہیں. پھر جیسے ہی ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں شرک, پھر آپ کہتے ہیں جی مردے سے مدد نہیں مانگتے. بھئی جیسے ہی ہم نے کہا اچھا یا علی مدد نہیں, مردے سے مدد نہیں مانگے, ہم نے کہا ماتم کر لیتے ہیں. آپ نے کہا زندہ ہیں, پہلے آپ خود فیصلہ کیجئے, زندہ مانتے ہیں یا مردہ. یہ دوہرا مزاج مسلمانوں کا نہیں, منافقوں کا ہوتا ہے. کہنے لگے حسین زندہ ہے, چلے ہم زندہ کا گریہ بھی. اب یہ وہ دلیل ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں آدھی ادھوری, اس پہ آج غور کیجئے گا. بھئی زندہ پہ رو رہے ہیں آپ, زندہ پہ رونا جائز نہیں ہے. اچھا جی جائز نہیں ہے, ہم آپ کو قرآن سے دکھائی دیتے ہیں. بھئی آپ ہی نے کہا تھا قرآن کافی ہے, تو بھئی کافی ہے تو پھر ایسے ہی کافی ہے. کہنے لگے زندہ پہ نہیں رونا. سنی ہوئی دلیل ہے آپ کی, مگر عجب رنگ سے آ رہا ہوں. اچھا شہید زندہ ہے تو اس کی زوجہ دوسری شادی کیوں کرتی ہے؟ اس کا مال تقسیم کیوں ہوتا ہے؟ ابھی وہ تو زندہ ہے.
کہنے لگے نہیں نہیں مولانا ویسے زندہ نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہی تو قرآن نے کہا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہے مگر تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے، یعنی اس کی زندگی تمہاری جیسی نہیں ہے. کہا اچھا پھر زندہ ہے تو زندہ پہ روئیں کیسے؟ بھائی ایک نبی گزرے ہیں یعقوب، میں دلیل آج مکمل کروں گا خدا کی قسم. بھائی روتے رہتے تھے کس پر؟ اپنے بیٹے یوسف پر. علم نبوت سے جانتے تھے یوسف زندہ ہے، روتے چلے جا رہے ہیں، زندہ کو روتے چلے جا رہے ہیں. اور قرآن نے ایک آیت رکھ دی وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھیں سفید ہو گئیں. فَهُوَ كَظِيمٌ. وہ صبر کرنے والے تھے، وہ صبر کرنے والے تھے. اس سے مراد یہ ہوا رونا صبر کے خلاف نہیں ہے. بھائی کہنے لگے کیا کیا یعقوب نے؟ آنکھیں سفید کر لیں. آنکھیں سفید کرنا اس پہ تو روکنا ہے آپ کو. یہ وہ عمل ہے جس سے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی آنکھیں سفید ہو گئیں، بدن تکلیف میں ہے. بھائی یعقوب زندہ کے لیے بدن کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. نہ شرک ہو رہا ہے، نہ بدعت ہو رہی ہے، نہ کفر ہو رہا ہے. اللہ قرآن میں نقل کر رہا ہے یعقوب آنکھوں کو تکلیف پہنچائیں تو شرک نہیں ہوتا. ہم حسین کے غم میں سینہ پیٹ لیں. ابھی اس کی وضاحت آئے گی نا، ماتم پہ تو ابھی آئیں گے. زندہ کو رو رہے، اچھا زندہ کو رو رہے تھے یعقوب، صرف رو نہیں رہے. یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف. یعقوب آپ جانتے ہیں زندہ ہیں، زندہ کے لیے ہائے ہائے کر رہے ہیں. قرآن سے اگر ہائے یوسف سمجھ میں آ جائے تو پھر ہائے حسین بھی سمجھ آئے گا. بھائی جب یعقوب نبی ہو کے زندہ کے لیے ہائے ہائے کر رہے ہیں، اگر تم حسین کو زندہ ہی مانتے ہو تو زندہ کو رونا، زندہ کے لیے ہائے ہائے کرنا یعقوب کی سنت ہے. رکیے اس مرحلے پہ. اچھا اب یعقوب روتے تھے، تکلیف کسی اور کو ہو رہی تھی. اچھا تکلیف کس کو ہو رہی تھی؟ قرآن نے کہا بیٹوں کو ہو رہی تھی. اچھا بیٹوں کو کیا معاملہ ہے؟ بیٹے کہنے لگے بھائی بابا نبی ہیں، اگر مستقل روتے رہے تو ہمارا راز کھل جائے گا. ان کے رونے کو بند کرو. بھائی اگر یہ روتے رہے تو راز کھل جائے گا. یعنی معلوم ہوا قرآن نے بتایا رونے سے راز کھلتے ہیں. شیعوں کا رونا بند کرو، کہیں بڑوں کے راز نہ کھل جائے. بھائی رونا بند کرو. جب سمجھ آیا آپ کو رونے سے تکلیف کی اور تھا. یہ بھی عجیب ہے، انہوں نے یعقوب کو کرتا تھما دیا بھیڑ کا خون ڈال کے. یعقوب جانتے ہیں خون یوسف کا نہیں ہے، مگر دیکھتے ہیں روتے ہیں، چہرے سے لگاتے ہیں، بتا رہے ہیں مجھے معلوم ہے لہو یوسف کا نہیں ہے، مگر یہ لہو تو کسی اور کا، مگر یوسف کی مظلومیت پہ دلیل ہے. لہو کسی اور کا ہو، اگر مظلومیت پہ دلیل ہو جائے تو آنکھوں سے لگانا یعقوب کی سنت ہے. شبی تک تو میں ابھی آؤں گا، دلیل مکمل ہوئی. رونے پہ تو ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ نبی زندہ کو رو رہا ہے. اچھا یوں نہ سمجھ آئی تو کہنے لگے اچھا رونے سے بڑے تو ماتم سمجھ میں نہیں آیا. بھائی رونے کی انتہا کا نام ہے ماتم. جب آپ رونے کی انتہا پہ پہنچتے ہیں، صبر نہیں کر پاتے، آپ کہتے ہیں ماتم کرتے ہیں. اچھا عجیب بات ہے، سینہ ہم اپنے ہاتھ پہ مارتے ہیں، سینہ اپنا پیٹتے ہیں، ہاتھ اپنا سینے پہ مارتے ہیں، درد کسی اور کا رخسار ہوتا ہے. بہت بہت ملکوں میں میں نے دیکھا بھائی سب کچھ کر لیں، جلوس نکال لیں اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریے، یہ چیسٹ بیٹنگ، یہ ماتم نہیں کریے. بھائی آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا چہرہ تھوڑا پیٹ رہے ہیں. اچھا پھر وہ آج ایک اور جواب دے دوں. ماشاءاللہ میں صبح سے طوفان بدتمیزی دیکھ رہا ہوں. وہ ایک شعر ہر ایک نے لگایا ہے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ و جاوید کا
ماتم نہیں کرتے. بھیا یہ اقبال کا شعر نہیں ہے. اقبال کی روح تڑپ جاتی ہوگی. میرے پاس لائبریری سے دستاویز موجود ہے جس میں انہوں نے واضح کہا ہے یہ شعر اقبال کا نہیں ہے. ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. میاں آپ تو مردوں کا بھی نہیں کرتے, تو زندہ و جاوید کی کیا بات. اچھا جواب دیا تھا شہید محسن نقوی نے. کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے, ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے. وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. ہمت ہے اگر ان میں محمد سے بھی کہہ دو ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر, تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے. محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. آج آئیے ماتم بھی دکھائی دیتے ہیں. آج میں نے کہا نا گفتگو انشاءاللہ مکمل دستاویز بنے گی بچوں کے لیے. بھائی تم شیعہ پہلا سوال اچھا پیٹتے ہو, بھائی اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں, آپ کو کیا ہو رہا ہے. اچھا پہلے ماتم پر نا ایک عقلی دلیل بھی پیش کر دیتے ہیں, منطقی دلیل جسے کہتے ہیں نا, لاجیکل آرگیومنٹ پیش ہو جائے. ہمارے یہاں فلسفے میں ایک بحث ہے عمل اور رد عمل کی. عمل اور رد عمل. عمل ہوتا ہے اور جو اس کے نتیجے میں ظاہر ہو وہ رد عمل ہوتا ہے. دیکھیے عمل, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, رد عمل آپ کو آواز آ رہی ہے, آواز رد عمل ہے جو میری زبان سے خارج ہو رہی ہے. فلاسفہ اور عقلاء کا کہنا ہے, اہلیان عقل کہتے ہیں روکا عمل کو جاتا ہے رد عمل کو نہیں. سوال عمل پہ ہوتا ہے رد عمل پہ نہیں. بھئی آپ نے زور سے شیشے پہ ہاتھ مارا, شیشہ ٹوٹ گیا, تو اب شیشے کے ٹوٹنے کو نہیں روکا جائے گا, آپ کے ہاتھ مارنے کو روکا جائے گا. سوال عمل پہ ہوگا, بھئی کیوں مارا تھا. بھئی آپ کے بچے کو تماچا دے مارا, یہ کیا ہے عمل. اب رد عمل ہوگا, وہ روئے گا تو اس کے رونے پہ سوال نہیں ہوگا, سوال مارنے والے کے ہاتھ پہ ہوگا, بھئی کیوں مارا تھا. تو عقل سے ثابت ہوا ہمیشہ سوال عمل پہ ہوتا ہے, رد عمل پہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا ماتم رد عمل ہے, ماتم رد عمل ہے, ماتم رد عمل ہے. سوال کرنا ہے تو عمل پہ کرو. عمل کیا ہے, پوچھو اپنے بڑوں سے کیوں مارا تھا. پوچھو اپنے بڑوں سے کیوں مارا تھا. رد عمل پہ تو سوال ہی نہیں ہے بھائی. اچھا ہم بھی قرآن سے ماتم دکھائی دیتے ہیں. قرآن کا سورہ ہے, سورہ مبارکہ ہے زاریات, حضرت سارہ اور ابراہیم کے سلسلے کی آیات. فرشتے چلے خلیل خدا کے پاس, کہنے لگے کہ جائیے ان کو اولاد کی بشارت دیجیے. جناب اسحاق کی, جناب سارہ تقریباً 90 برس کی تھی. قرآن کہتا ہے جیسے یہ خبر ملی فسقط وجہہا وقالت عجوز و عقیم, سارہ نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ پیٹنا شروع کیا, چہرے پہ ماتم کرنا شروع کیا اور کہا کہ ہائے میں تو بوڑھی ہو گئی, عجوز و عقیم, بانجھ ہوں, کس طرح بچے کو پالوں گی. ابراہیم کھڑے تھے, فرشتہ کھڑا تھا, خلیل خدا موجود ہے, سفیر خدا موجود ہے. نہ خلیل خدا نے روکا, نہ سفیر خدا نے روکا, یعنی نہ خدا نے روکا. آیت بنا کے قرآن میں رکھ دیا. سارہ کا ماتم, کہا اچھا ایک اس شے کا ماتم کر رہی تھی, کہا ایک ایسی شے سنی تھی جو فطرت کے خلاف تھی. فطرت کے خلاف تھی, 90 برس کی ہو چکی تھی, اولاد کیسے ہوگی. بعد میں اللہ نے جواب بھی دیا نا, تعجبین من امر اللہ, سارا اللہ کے امر پہ تعجب کرتی ہو. تو بھئی کسی غیر فطری شے کو سن کر ماتم کرنا انبیاء کے حرم کی سنت ہے.
سوال میرا یہ ہے کیا حسین کا قتل فطرت کے مطابق تھا؟ تو خلاف فطرت شے سن کے تو ماتم کرنا قرآن سے ثابت ہے. ایک اور دلیل دے دیتے ہیں. اچھا یہ تو بھیا ریکارڈ کر لیجئے گا الگ سے. ایسے شیعوں پر الزام ہے کہ جی ذکر نہیں کرتے. آج ایک ذکر کرنے لگا ہوں میں, حوالہ دے دیتے ہیں آپ کو. اہل سنت کی دو بڑی کتابیں, تاریخ یعقوبی ایک حوالہ, اور دوسرا حوالہ ہے تاریخ ابن خلدون. چلیں تیسرا بھی ذہن میں آ گیا, وہ بھی سن لیجئے. مسند احمد. 3 کتابوں میں روایت ہے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں, ریکارڈ کر لیجئے. ایسے ہی الزام ہے شیعوں پر ذکر نہیں کرتے. بھئی آج ہم ذکر کر رہے ہیں, ہمارا جگر دیکھیے ام المومنین کا. تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں جب نبی دنیا سے گئے تو میں نے نبی کا سر اپنے زانوں سے ہٹایا, دونوں ہاتھوں سے سینہ اور چہرہ پیٹنا شروع کیا. ام المومنین ماتم کر رہی ہیں. آدھے سے زیادہ مذہب ام المومنین سے لیتے ہو, ماتم بھی ان سے لے لو. تم سے زیادہ تو ہم ان کی مانتے ہیں. تم سے زیادہ تو ام المومنین کو ہم مانتے ہیں. انہوں نے ماتم کیا, ہم نے کر کے دکھا دیا. انہوں نے کہا نبی دنیا سے گئے, میں نے چہرہ اور سینہ پیٹا. 2 دلائل ہو گئے ماتم پر. اچھا گریے سے بات ماتم پہ آئی, ماتم سے آگے بڑھی تو بھئی کیا کہوں, جملہ ذہن میں آ گیا. غم کو گریا و بدت کہہ کر تم پوچھتے ہو کہ کہاں ہے حسین, مار کر ہاتھ اپنے سینے پر ہم بتاتے ہیں کہ یہاں ہے حسین. ہم بتاتے ہیں کہ یہاں ہے حسین. اچھا یہ بھی عجیب ہے, ماتم سے بات بڑھی. تیسرا اعتراض, اور انشاءاللہ گفتگو اس پہ ایک بہت خوبصورتی مقام پہ پہنچے گی, آپ کی دعا درکار ہے. بھئی رسول خدا کے حرم سے دلیل دی ہے ماتم کی, حرم رسول. انشاءاللہ گفتگو رہی تو ایک پوری مجلس رسول خدا کے حرم پہ پڑھوں گا کہ رسول کا حرم کون کون ہے. کا ماتم تو ام المومنین کی سنت ہے. آگے بڑی کہنے لگے شبی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ شیعوں کو دیکھو, شبی برآمد کر لیتے ہیں, نہ جانے کیا کرتے ہیں. شیعوں کی تو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, شبی بھی سمجھ میں نہیں آتی. اچھا شبی کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے گا. عجیب مزاج ہے مسلمانوں کا. اب میں کہہ دوں یہاں پر, چلیں کہہ دیتا ہوں. جو چیزیں مسلمانوں کو 20 دن پہلے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں نا, 20 دن کے بعد نہ جانے عقل پہ کون سا فالج پڑ جاتا ہے. محرم کا چاند ہوتے سمجھ میں نہیں آتی, بقرہ عید پہ سب سمجھ میں آ رہا ہے. چلیں آپ کو اب منطقی دلیل سے لاتے ہیں. بھائی دیکھیے قرآن کا ایک واقعہ ہے, جملہ کہہ دوں, مادہ معتبر نہیں بناتا, نسبت معتبر بناتی ہے. مادہ معتبر نہیں بناتا, نسبت معتبر بناتی ہے. کہنے لگے اچھا آپ نے کیسے کہا؟ میں نے کہا آپ ایک کپڑا لائیے, اس کو 2 نیم کیجئے, اس ایک کپڑے کا غلاف بنائیے قرآن کا, دوسرا ایسے ہی پڑا تھا, آپ نے صفائی ستھرائی پہ استعمال کر لیا. قرآن والا چومیں گے آپ, دوسرے والے کو مت چومیے گا, دمے کے مریض ہو جائیں گے انشاءاللہ. کہنے لگے نسبت ہے جو معتبر بناتی ہے, وہ قرآن سے منسوب ہوا تو بوسہ لینے کے قابل, یہ گرد و غبار سے منسوب ہوا تو دھتکارے جانے کے قابل. بھائی قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں نسبت معتبر بناتی ہے. بھائی دیکھیے میں نے آج ایک دلیل حضرت ابراہیم کے حرم سے پیش کی, ایک دلیل رسول خدا کے حرم سے پیش کی, ایک دلیل موسیٰ و عیسیٰ سے پیش کی, اب ایک دلیل آدم سے بھی پیش کر دیتا ہوں. بھائی آج انبیاء کا گلدستہ پیش ہو جائے تاکہ کل سے اس نبی کی بات ہو جو ان سب کا سردار ہے. نسبت معتبر بناتی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, حضرت آدم کا پتلا اللہ نے بنایا. سنتے رہتے ہیں آپ. اچھا یاد رکھیے تمام تواریخ, شیعہ سنی تواریخ, سب نے لکھا کہ اللہ نے پتلا آدم کو بنا کر 40 سال کے لیے راہ ملائکہ میں رکھ دیا. ملائکہ آتے جاتے دیکھتے تھے کہ ایک پتلا ہے جو پڑا ہوا ہے مٹی کا. اچھا تب تک اللہ نے 40 سال سجدے کا حکم نہیں دیا. قرآن نے آیت رکھی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي
فقعوا لہ ساجدین، جب میں اللہ اس میں اپنی روح پھونک دوں تب تم سب سجدے میں گر جانا۔ کہا جب تک مٹی کا پتلا تھا سجدہ نہیں کرایا، جیسے ہی اللہ نے کہا روح پھونک دوں سجدہ کر لینا۔ معنی کیا ہے؟ تعظیم مادے کی نہیں ہو رہی تھی، نسبت کی ہو رہی تھی۔ اگر مٹی کی تعظیم ہوتی تو 40 سال میں سجدہ ہو جاتا۔ کہا نہیں، جیسے ہی اللہ کی روح جائے گی، یہ روح اللہ الگ موضوع ہے، تو اب احترام کس کا ہے؟ مادے کا نہیں، اللہ کی روح کا، اللہ کی نسبت کا۔ اور جھٹلا کون رہا تھا؟ حضرت شیطان، ابلیس منحوس۔ کیا کہہ رہا تھا؟ انا خیر من، میں تو اس سے افضل ہوں، خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ کتنے جاہل ہو تم ابلیس، مادے کی باتیں کر رہے ہو۔ تعظیم مادے کی ہو ہی نہیں رہی، تم مٹی آگ کی باتیں کر رہے ہو۔ شیطان کی ایک پہچان قرآن نے بتا دی، شیطان نسبت کو نہیں دیکھتا، مادے کو دیکھتا ہے۔ اما لکڑی ہے، لکڑی نہیں ہے، اب بات سے منسوب ہے۔ بہت باریک نکتہ ہے شیطان کی پہچان۔ ابھی بھی شیطان کو پہچاننا ہو دیکھ لیجئے، جو مادے کو دیکھ رہا ہو، لکڑی ہے، کپڑا ہے، لوہا ہے، ارے یہ تو شیطان کی عادت ہے۔ اللہ مادے کا احترام کرواتا ہی نہیں، اللہ تو نسبت کا احترام کرواتا ہے۔ اور اچھا 20 دن پہلے آپ نے بھی بہت کیا تھا، بقرہ عید پہ آپ جانور لے آئے اور کہنے لگے بھائی آرام سے تھامیے گا، زور سے مت کھینچیے گا، کسی کی گائے کسی کے دروازے پہ چارہ کھا رہی ہے۔ اسلام آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، نہ شرک ہو رہی ہے، نہ بدعت ہو رہی ہے۔ اور اچھا وہاں دمبا آیا، آپ گائے لے آئے، یہ تو کلاس ہی مختلف ہو گئی۔ تو میں نے کہا بھیا اس کا احترام کیوں کروں؟ اور اچھا اللہ نے بھی قرآن میں آیت رکھ دی، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے، قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے۔ تو اب کہنے لگے جناب دیکھیں آیت ہے نا، تو یہ منسوب ہے۔ میں نے کہا اچھا کس سے؟ حجت خدا سے؟ کہ نہیں، حجت خدا سے بھی نہیں، حجت خدا کی جگہ ایک مینڈھا آیا تھا، ایک دمبا آیا تھا، اس سے منسوب ہے۔ اچھا کوئی شے حجت خدا کے جانور سے منسوب ہو جائے تو معتبر ہو جاتی ہے، کوئی خود بلا فصل حجت خدا سے منسوب ہو۔ اچھا یہ بھی عجیب ہوا، سجا بھی رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، گلیوں میں جلوس بنا کے پھرا بھی رہے ہیں، زور سے کھینچ بھی نہیں رہے، بوسہ بھی لے رہے ہیں، اسلام چل رہا ہے۔ آپ حجت خدا کے جانور کو جو کہ بلا فصل بھی نہیں، بیچ میں فاصلہ ہے، اسماعیل دمبا پھر آپ کا جانور، اس کی اتنی تعظیم کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔ ہم اگر جلوس نکالیں، بوسہ لے لیں، چوم لیں، پیار کر لیں، جملہ آپ کے حوالے سمجھانے کے لیے، میں جا رہا تھا ٹھوکر نیاز بیگ سے، سامنے ایک سادہ گھوڑا جا رہا تھا، میرے لیے مشہور تھا کہ مولانا کو حیوانات سے محبت بڑی ہے، میں اترا، میں نے چوم لیا، مجھے پیار بہت تھا۔ میں بھی کچھ آگے بڑھا تو ایک اور رہوار جا رہا تھا، اس کے اوپر کالی چادر تھی، میں نے اس کو بھی چوم لیا۔ فوراً کہنے لگے شرک، بدعت، کفر، یہ تین تو بہت ہی کم وقت ہے، خدا کی قسم ہے نا، یہ تین تو بہت ہی کم وقت ہے۔ کہنے لگے شرک، کفر، بدعت۔ تو میں نے کہا میاں ابھی پہلے جس گھوڑے کو چوما اس پہ تو کوئی شرک نہ ہوئی، یہ چادر والے کا بوسہ لیا تو کیا ہوا؟ سمجھ میں آیا مسئلہ رہوار سے نہیں ہے، مسئلہ چادر والے سے ہے، مسئلہ زلزلہ سے نہیں ہے، مسئلہ حسین سے ہے۔ قتل کر کے آپ چلے گئے، آپ نے کہا جاتے جاتے ذرا اشیاء کو چھپا دو، کہیں وارث آئیں ان کے ہاتھ نہ لگ جائیں، وارثوں کے ہاتھ لگ گئی اشیاء تو ہم پکڑے جائیں گے۔ یہ تمام تبرکات عزا حسین کے قتل کی دلیل ہے، یہی تو مسئلہ ہے، وارث پردے میں ہے، شرح نہیں ہو پائے گی۔ کہ اچھا نسبت کا احترام، ایک جملہ اور، اب زلزلہ پہ بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں۔ اچھا یہ جس قربانی کے جانور کا آپ احترام کر رہے ہیں نا،
جناب یہ کوئی جنت سے نہیں اترا تھا، یہ یہیں سے گیا تھا۔ پریشان ہو گئے آپ؟ اچھا جی کہاں سے گیا تھا؟ دے دیتے ہیں جواب آپ کو۔ حضرت حابیل قابیل کا قصہ سن رکھا ہے آپ نے؟ اللہ نے دونوں بھائیوں سے کہا قربانی کرو، تو اب دونوں بھائیوں نے کیا کیا؟ ایک تو مومن تھا، ایک آپ مجھ جیسا تھا، بلکہ مجھ جیسا، آپ تو مجھ سے بہتر ہے۔ اب وہ جو مومن متقی تھا اس نے نکالا تگڑا میٹھا اچھا جانور، وہ جو مجھ جیسا تھا اس نے کہا بچی کچی فصلیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ تب خدا نے قبول کیا کیا؟ حابیل کی قربانی کو۔ کیا ہوا؟ اس زمانے میں آگ آتی تھی جھپٹ لیتی تھی، تو کس کو جھپٹا؟ حابیل کے دمبے کو۔ وہ دمبا کہاں چلا گیا؟ جنت میں۔ وہ دمبا چلا گیا جنت میں۔ کچھ عرصے کے بعد دمبے کی ضرورت پڑی، سب نے لکھا ہے جنت سے واپس آ گیا۔ کہنے لگے تقریباً 1000 سے 2000 سال وہ دمبا جنت میں چرتا رہا۔ ابراہیم کو ضرورت پڑی، آ گیا۔ 2000 سال والی روایت سب سے کم ہے، ورنہ لکھنے والوں نے 5000 سال لکھا ہے۔ گزارے فاصلہ آدم و ابراہیم کا ہے۔ کہا وہ دمبا کیا کرتا رہا؟ جنت میں چرتا رہا، اور اس کے بعد 5000 سال کے بعد وہ ابراہیم کے زمانے میں واپس آ گیا۔ بھائی ابراہیم کے لیے 5000 سال دمبا جنت میں رہ کے واپس آ جائے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے حسین کا زلجنہ 1400 سال کے بعد اگر جنت سے مہدی کے ساتھ واپس آ جائے، ابھی وہ تو جنت سے آیا تھا نا۔ اچھا یہیں پہ ایک بات ہے، اگر وہ یہاں سے جا کے وہاں رہے، اتنا معتبر بن جائے، تو جو راہبار خود بلا فصل حسین سے منسوب ہے وہ کتنا معتبر ہوگا۔ اور اچھا اب آخری میں چونکہ منطقی بات کر رہا ہوں تو اب منطقی دلیل بھی دے دیتا ہوں، چلیں دے دیتا ہوں، کیا یاد کریں گے آپ۔ میں آپ کے گھر آیا، غلطی سے آپ نے مجھ سے چائے کا پوچھا، میں نے بھی ہاں کر دی۔ اب آپ چائے کے لیے چلے گئے۔ اب جیسے ایک مرتبہ، ویسے لاہور والے تو اچھے نہیں ہیں، خدا اچھا کرے، کراچی والوں کو چائے پوچھا کیجیے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ تو آپ نے کہا بھائی اچھا مولانا آپ پئیں گے، آپ ہماری بیٹھک میں آرام کیجیے، ہم جا رہے ہیں۔ آپ گئے، بیٹھک میں آپ کے ابا مرحوم کی تصویر لگی تھی۔ آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا میں نے ابا مرحوم کی تصویر زمین پہ رکھی اور میں نے پاؤں کے نیچے روندنا شروع کیا۔ آپ نے اٹھا کے مجھے گھر سے باہر پھینکا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا کی تصویر ہے۔ میں نے کہا بھائی لکڑی ہے، شیشہ ہے، رنگ ہی تو ہیں۔ آپ کہنے لگے نہیں، آپ لکڑی کو مت دیکھیے، شیشے کو مت دیکھیے، رنگ کو مت دیکھیے، نسبت کو دیکھیے۔ منسوب میرے والد سے ہے، لکڑی کپڑا رنگ والد سے منسوب ہو جائے تو آپ آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس سے منسوب ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کا والد ہے۔ اگر حسین سے منسوب ہو جائے تو کیا احترام نہیں کریں گے؟ ایک دلیل باطل کر کے دکھائیے۔ زلجنہ نسبت کا احترام ہے، ماتم حرم رسول کی سنت ہے، زندہ کو رونا یاقوت کی سنت ہے۔ ہم نے سب کچھ قرآن سے پیش کر دیا۔ اور اچھا گفتگو اس مقام پہ آ گئی تو دو جملے کہہ دوں۔ خدا کی قسم، یہ جو حسین کی قربانی سے مسئلہ ہے نا، یہ محرم سے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ حسین سے بیعت کا سوال ہوا تھا نا۔ اچھا میں آپ سے آ کے سوال کروں، حسین مدینے میں شہادت لے لیتے؟ بھئی آج ہی پوری گفتگو عزاداری پہ ہو گئی نا۔ حسین مدینے میں شہادت لیتے، نانا کے پاس لیتے؟ کہا نہیں، قبول نہیں۔ مکے میں لے لیتے؟ مکے میں قبول نہیں۔ سفر میں؟ اچھا یہ جو 24 دن حسین سفر میں رہے ہیں نا، یہ سامنے والے کو مہلت دے رہے تھے، آ جا سفر میں ہوں، قتل کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن حسین جانتے ہیں بزدل باپ کا بزدل بیٹا ہے، نہ ان کے ابا میدان میں آتے تھے نہ یہ میدان میں آئے گا، بس ایک ہی کام آتا ہے، بھاگو۔ زہرا کا لال تو مہلت دے رہا تھا کہ آ جاؤ، میدان میں ہوں، سفر کر رہا ہوں، قتل کر لے، مگر جرت نہیں ہو سکی۔ اچھا ہوا کیا؟ حسین سے بیعت کو مانگا۔ ابھی تمام میں نے دلائل آج مکمل ایک دستاویز کی صورت میں آپ کو دی ہیں، گریے پہ
मातम पे शबी पे। एक जुमला इमाम हुसैन पे भी कह दूँ, क्योंकि जिसकी अज़ादारी है उस पर तो जुमला कहूँ। कहने लगे हुसैन ने बैत से इनकार किया। मैंने भी सरनामे में एक हदीस पढ़ी थी, नबी ने फरमाया इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, मेरा हुसैन हिदायत का रोशन चराग है, कश्ती नजात है। हुसैन को हिदायत का चराग क्यों कहा? सुनिए हुसैन ने कैसी हिदायत की है। हुसैन ने बैत से इनकार किया, हुसैन ने मदीने में शहादत ना ली, मक्के में शहादत ना ली। क्यों? हुसैन जानते हैं, सुनिए क़िस्मत पैगंबर की तमहीद होने लगी है आज। हुसैन जानते हैं नाना का कातिल बेनकाब ना हो सका, नाना का कातिल बेनकाब ना हो सका। भैया आप परेशान हो गए, नाना का कातिल? आपने तो विसाल सुन रखा था, हुसैन कह रहे हैं कातिल। कुरान की आयत है, माँ मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं मगर अल्लाह का रसूल। अफा इम माता औ कुतिल, अगर मोहम्मद दुनिया से चले गए या कत्ल कर दिए गए, आयत बता रही है कत्ल का इम्कान मौजूद था। आयत पढ़ी है, नाना का कातिल बेनकाब ना हुआ। भैया अब जाके देखिए ना, आप जरा खोलिए बादल किताबुल बारी as-सही अल-बुखारी, देखिए सही बुखारी को, वो रिवायतें भी तो पढ़िए। किसने मुंह को पकड़ा, ज़बरदस्ती दवाई को उंडेला, पैगंबर रोकते रहे। बाद में पैगंबर ने जब कहा मैंने मना किया था, तो कहने लगी जी हमने समझा कि जिस तरह हर मरीज़ कराहत करता है आप भी कर रहे हैं। तो नबी ने फरमाया अच्छा तो फिर इन सबको पिलाओ जो उस वक्त यहाँ मौजूद थे। अल्लाह के रसूल दवा तो मरीज़ को पिलाई जाती है, ये सबको क्यों पिलाएं? ये जुमला बता रहा है वो दवा नहीं थी। इस गोशे को याद रखिएगा, आइंदा 8-9 दिन आपसे इसी पे गुफ्तगू करनी है। अच्छा, नाना का कातिल बेनकाब नहीं हुआ, हुसैन ने देखा बाबा का कातिल भी बेनकाब नहीं हुआ। आप इब्ने मुलजिम पे रुक गए, इब्ने मुलजिम को भी तो किसी ने तैयार किया है। अम्मा के कातिल आज तक निकाब में, भैया हसन का कातिल आज तक निकाब में। हुसैन ने कहा मैं मक्के में शहादत नहीं लूंगा, मदीने में नहीं लूंगा, मैं अपनी ज़मीन खरीदूंगा ताकि क़यामत तक के लिए मेरा कातिल बेनकाब रहे। आज किसी से भी पूछिए हुसैन को किसने मारा? यजीद। सबको नाम मालूम है, हुसैन के कातिल का नाम मालूम है, मगर इसमें एक कमाल हुआ ना, जो हुसैन के कातिल तक पहुंचा उसने फौरन से सोचा अरे इस जैसे बागी, सरकश, शराब पीने वाले, मनहूस, बदकार, बदफेल यजीद को मिंबर पे किसने बिठा दिया? किसने बिठा दिया? तो बात जरा किसी और तक गई। अब उसने जैसे ही उनको पढ़ा, हुसैन के भाई का कातिल बेनकाब हो गया, बाबा का कातिल बेनकाब हो गया। वो पढ़ने वाला सोचने लगा रे इन जैसों को किसने मिंबर पे बिठा दिया? तो बात मिंबर के दूसरे जीने तक गई। अम्मा के कातिल बेनकाब, क्या ये दूसरे जीने वाले को किसने? बात पहले जीने पे गई। क्या ये पहले जीने वाला कैसे आ गया? क्या कोई निजाम ना था? बात सकीफा पे गई, बात सकीफा पे गई। का अच्छा कोई निजाम ना था, सकीफा के मुकाबिल गदीर नजर आई। यूं हुसैन के कातिल से पढ़ने वाला गदीर तक आ गया। देख रहे हैं हुसैन ने किया क्या है? अपने एक कातिल को बेनकाब करके पंजतन के कातिल बेनकाब, गदीर का रास्ता हमवार, गदीर का रास्ता हमवार कर दिया। तभी तो हुसैन ने शहादत अलग ली है, तभी तो आप एक काले कपड़े पहन के आए हैं। कोई पूछे क्या हुआ? हुसैन का कत्ल है। किसने कत्ल किया? यजीद। यजीद तक लाओ, यजीद पलीद तक आएगा, सकीफा तक जाएगा, सबके कातिल बेनकाब हो जाएंगे। अब आपको दलील दे रहा हूँ फजाइल में, मसाइल में नहीं। आपकी बहुत बड़ी मक्तली किताब, आखिरी जुमला, मक्तले लहूफ, लहूफ सैयद इब्ने ताऊस, इन्होंने भी लिखा। अल्लामा दरबंदी इसरारुश शहादा, वो कहते हैं जब सानिया जहरा अपने भैया के लाशे से जा रही थी ना, सुनिए इसको फजाइल में सुनिए, अजीब रुख है। तो बीवी ने कुछ बैन किए,
یہ میری محنت ہے اور ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. اور یہ وہ بی بی ہے کہ جو عالمہ تو غیر معلمہ ہے. اس کا ایک ایک جملہ وحی کا ترجمان ہے. بی بی نے ایک جملہ کہا کم من ابی ما اسقرہ فی یوم الاثنین نہبا. میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اس حسین پر جس کو پیر کے دن مارا گیا. کون سے دن؟ پیر کے دن، سوموار کے دن. اچھا میں آپ سے سوال کروں، روزے عاشور کب ہوئی تھی؟ جمعہ، یوم الجمعہ عربی کا لفظ ہے یوم الجمعہ. یہ ثانی زہرا کا جملہ ہے. کیا فرمایا؟ یوم الاثنین، سوموار کا دن، پیر کا دن. میرا بھائی پیر کے دن مارا گیا، میرا بھائی پیر کے دن مارا گیا. اے بی بی ظاہراً تو جمعہ تھا، آپ پیر کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں پیر کو ہوئی سقیفہ؟ اسی لیے تو آپ کے چھٹے امام نے فرمایا قتل جدی فی السقیفہ، میرا دادا حسین سقیفہ میں قتل ہوا. اب آپ سے ایک دلیل دے دوں، دلیل پہ دلیل. ایک دلیل بی بی کے جملے سے. کیا پڑھتے ہیں آپ زیارت میں؟ السلام علیکہ یا سوار اللہ وابن سارہ، اے وہ حسین جس کے خون کا بدلہ آج تک باقی ہے. تو مختار نے کیا کیا تھا؟ مختار نے بھی تو بدلہ لیا تھا. کب مختار نے ظاہری قاتلوں سے بدلہ لیا تھا. مختار نے ظاہری قاتلوں سے بدلہ لیا تھا. حسین کو قتل کرنے والا صرف یزید نہیں ہے، ایک نظام ہے، ایک سلسلہ ہے جس نے حسین کو قتل کیا ہے. تبھی تو مہدی مردوں کو نکالیں گے. ابھی تو میرا امام مردوں کو نکالے گا. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. تبھی تو میرا مولا آگے بدلا لے گا. کیوں؟ چونکہ حسین کے قاتل ایک سلسلے میں ہیں. یہ بات پیغمبر کے دور سے شروع ہوگی، کربلا تک آئے گی. امام نکالیں گے. تبھی تو میرا 12واں امام فرماتا ہے وعدہ رہا میرا کل انشاءاللہ پہلے جملے سے میرے ساتھ رہیے گا. پیش کروں گا پیغمبر کے دور میں کون کون سا قاتل کیسا تھا اور نبی کے ساتھ اس نے کیا کیا کیا. بالکل بنیاد سے گفتگو شروع کروں گا، ایک ایک لفظ پر، حتیٰ پیغمبر کے نام پہ بھی مجلس پڑھوں گا تاکہ کوئی گوشہ تشنا نہ رہے. آج دلائل پہنچے عزاداری. آج کی گفتگو بہت ضروری تھی کہ عزاداری آپ کر رہے ہیں، آپ کے پاس دلیل تو ہو، چونکہ صاحب موجود ہے، عزاداری کا وارث موجود ہے. کون وارث؟ جو کہتا ہے ولا بقین علیک قتل دموع دمعہ. اے دادا حسین، لوگ آپ پہ آنسو روتے ہیں، آپ کا بیٹا آپ پر خون روتا ہے. اے دادا، آپ کا یہ غریب بیٹا آپ پر خون کے آنسو روتا ہے. آگے آزادارو محرم. کل شب آپ نے محرم کا چاند دیکھ لیا. عجیب بات ہے، ساری دنیا خوشیوں کا انتظار کرتی ہے، ایک قوم ایسی ہے جو غم کا انتظار کرتی ہے. سارا سال حسین پہ رونے کا انتظار کرتی ہے. یہ جو محرم کا چاند ہے نا، مدینے والے کہتے ہیں ہم آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. جب محرم کا چاند ہونا ہوتا تھا نا تو اس گلی سے رش بڑھ جاتا تھا جہاں چھٹے امام کا گھر تھا. کرے کیا بات ہے؟ کہا دیکھو اس گھر سے کوئی آوازیں تو نہیں آ رہی. کہا جیسے ہی چاند نظر آتا تھا نا تو صادق آل محمد کے گھر سے چیخوں کی آواز آتی تھی، واہ حسینہ.
اجرکم اللہ کا جیسے یہ چاند نظر آتا تھا نا، امام کے گھر سے ماتم کی آوازیں آتی تھی۔ عزاداروں، کسی نے امام صادق سے سوال کیا، اے مولا آپ کا دادا تو 10ویں کو مارا گیا، یا آپ کے چاہنے والے پہلی محرم سے رونا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ جانتے ہو تمہارے امام نے کیا کہا؟ فرمانے لگے اذا حل حلال المحرم، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو فرشتے آسمان پہ حسین کا کرتا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ وہ کرتا ہے جس کو میری دادی سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ کہا یہ وہی کرتا ہے جو وقت آخر میرے دادا حسین نے زینب سے مانگا تھا۔ امام نے رو کے ایک جملہ کہا یہ وہی کرتا ہے جب میری پھوپھی زینب مدینے واپس آ گئی نا تو اپنی ماں کی قبر پہ آئی اور ایک جملہ کہا، اے اماں زہرا جب کوئی پردیس سے آتا ہے تحفے ساتھ میں لاتا ہے، اے اماں زینب بھی تیرے لیے تحفہ لائی ہے۔ اس کرتے کو نکالا، قبر زہرا پہ بچھا دیا، سیدہ کی قبر پہ زلزلہ آنے لگا۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، اماں برداشت نہیں ہوا، آپ نے کرتا دیکھا ہے، میں 70 قدم پہ اجرکم اللہ، میں 70 قدم پہ کھڑی تھی جب شمر سینے پہ آیا۔ عزاداروں، امام کہتے ہیں فرشتے حسین کا کرتا لے کے آسمان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو علامہ دربندی نے لکھا ہے جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو 3 بیویاں اپنا اپنا وطن چھوڑ دیتی ہیں، ان میں 2 شام والی ہیں، ایک مدینے والی ہے۔ فرماتے ہیں جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو خرابہ زندان سے ایک 4 برس کی بچی، ایک میلے کرتے میں دفن ہونے والی بچی اٹھتی ہے، ننھے ننھے قدم لے کے اپنی پھوپھی کے مزار پہ آ جاتی ہے، اے پھوپھی زینب اٹھ جاؤ، بابا کے عزادار رضا خانوں میں آ گئے۔ علامہ کہتے ہیں یہ دونوں بیویاں مدینے آ جاتی ہیں، جنت البقیع کی ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے سرہانے کھڑی ہو جاتی ہے، آواز دیتی ہے اماں زہرا اٹھئے، آپ کے بچے کے عزادار عزا خانوں میں آ گئے۔ عزاداروں، تم رو کے گھر چلے جاتے ہو، یہ بیویاں گھر نہیں جاتی، کبھی سزا خانے میں کبھی اس سزا خانے میں، کہیں عباس کا برسا، کہیں اکبر کا برسا، کہیں قاسم کا برسا۔ عزاداروں، جب تم بلند آواز سے روتے ہو نا، ان میں ایک 4 برس کی بی بی سوال کرتی ہے، اے دادی زہرا ان کو کوئی مارتا کیوں نہیں؟ بی بی کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا پہ رو رہے ہیں، بچی تڑپ جاتی ہے، اے دادی مجھے بتائیے میرے رخسار آج تک نیلے کیوں ہیں؟ میں جب بابا پہ روتی تھی شمر تماچے۔ اجرکم اللہ عزاداروں، کیوں آپ کے ہر امام نے کہا جب حسین پہ رو تو بلند آواز سے رو؟ جانتے ہو چھٹے امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ابو بصیر رو رہا تھا، امام نے دیکھا اور ایک جملہ کہا، اے ابو بصیر تو روتا نہیں ہے؟ کہا مولا رومال دیکھیے۔ کہا ابو بصیر ایسے مت رویا کر۔ کہا کیسے رویا کروں؟ کہا جیسے میری دادی زہرا بوڑھی ماں جوان کی میت پہ با حسینہ۔ اجرکم اللہ عزادارو،
بس 2 جملے سن لیجئے. آغاز محرم ہے نا, آپ مولا کی رخصت سننے کے عادی ہیں. جانتے ہیں نا جب امام دربار ولید سے پلٹے تھے تو بہن زینب نے سوال کیا تھا حسین کیا ہوا؟ امام نے ایک جملہ فرمایا تھا, اے بہن اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. عزاداروں, بہن نے ایک جملہ کہا, بھائی میں بھی ساتھ چلوں گی. کہ زینب بے شک چلنا, مگر عبداللہ ابن جعفر آپ کے شوہر ہیں, ان سے اجازت لے لیجئے. عبداللہ کہتے ہیں میں حالت علالت میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا, میں نے محسوس کیا کہ میرے قدموں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اب جو میں نے اٹھ کے دیکھا تو کیا دیکھا, علی کی بڑی بیٹی میرے قدموں میں بیٹھی تھی. میں تڑپ گیا, اے زینب کیا ہوا؟ کہا عبداللہ بھائی عراق جا رہا ہے, مجھے اجازت چاہیے. کہا بی بی اجازت ہے, مجھے معلوم ہے اگر آپ کو روکا آپ حسین کے بغیر تڑپ کے مر جائیں گی. اجرکم اللہ. عزاداروں, شہزادی زینب کو اجازت ملی. جانتے ہیں امام اپنے نانا کی قبر پر لے گئے, نانا کی قبر پہ تشریف لے گئے. روایت کہتی اپنا رخسار نانا کی قبر پہ رکھا اور ایک جملہ کہا, یا جدہ اے نانا مجھے قبر میں لے لو. اے نانا حسین جینا نہیں چاہتا, اے نانا تیرے وطن میں حسین کے لیے قبر کی جگہ باقی نہیں رہی. عزاداروں, قبر سے آواز آئی, حسین کربلا جاؤ, پروردگار تجھے قتل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. امام رونے لگے. ایک جملہ فرمایا, نانا میری بہنوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ حسین ساتھ لے جاؤ, اللہ انہیں قیدی دیکھنا چاہتا ہے. عزاداروں, راوی کہتا ہے جب حسین نانا کی قبر پہ جا رہے تھے نا تو بڑے وقار سے چل رہے تھے, بڑی عزت سے قدم رکھ رہے تھے, بڑے جمع کے قدم رکھ رہے تھے. مگر جب حسین ماں زہرا کی قبر پہ چلے, ایسے چلے جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف چلتا ہے. قبر پہ گرا دیا, اے اماں تیرا حسین جا رہا ہے. قبر سے آواز آئی, او میرے لال تو آگے آگے چل, ماں پیچھے پیچھے آ رہی. اجرکم اللہ. عزاداروں, قبر سے رخصت ہوئے, مولا گھر آ گئے, بی بی زینب کو اجازت ملی. راوی کہتا ہے سب بیویاں بہت مطمئن تھیں مگر ایک بیوی بڑی مضطرب تھی. تاریخ نے نام فاطمہ صغریٰ لکھا ہے. وہ بار بار عباس کے پاس آتی تھی, چچا جان ذرا فہرست کو دیکھیے, کیا میرا نام ہے؟ کہا نہیں صغریٰ تمہارا نام نہیں. کہا اچھا چچا جان ذرا بیویوں کی فہرست دیکھیے. کہا نہیں بیویوں میں بھی نہیں. کہا اچھا ذرا بیٹیوں کی دیکھیے. کہا نہیں بیٹیوں میں بھی نہیں. بیوی نے کہا اچھا ذرا تمیزوں کی دیکھیے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا, مجھے فضا کی سواری میں. اجرکم اللہ. عزاداروں, جب بچی نے دیکھا نا میں اکیلی رہ گئی. راوی کہتا ہے ہر بی بی فاطمہ صغریٰ سے ودا ہو رہی تھی یا ایک مرتبہ زینب کبریٰ بڑھی. جیسے ہی فاطمہ صغریٰ نے شہزادی زینب کو آتے دیکھا کہ پھوپھی اماں آپ سفارش کیجئے. بی بی نے بچی کا ہاتھ تھاما. منظر یہ تھا, حسین نے دیکھا سامنے سے زینب آ رہی ہے, پیچھے پیچھے فاطمہ صغریٰ. ابھی زینب کچھ کہتی اس سے پہلے حسین کھڑے ہوئے. کہ زینب سب کی سفارش کرنا, میری اس بچی کے لیے سفارش نہ کرنا. آزاد
عزاداروں زینب نے سوال کیا اے بھیا سب جا رہے ہیں سغرا کو بھی لے چلیے. امام نے رونا شروع کیا. ایک جملہ کہا زینب اللہ نے جتنی اولاد مجھے دی ہے کوئی میرے نانا کی شبیہ ہے کوئی میرے بابا علی کی شبیہ ہے. میری یہ بچی میری ماں زہرا جیسی ہے. حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی. فاطمہ کی شبیہ راہ کوفہ و شام. اجرکم اللہ زادارو. آخری جملہ آخری منزل جانتے ہو کیوں بلند آواز سے رو؟ پتہ ہے کیوں؟ حسین کی بہنوں پہ حسین کو رونے نہیں دیا گیا. حسین کی بیٹی حسین پہ روئی نہیں ہے. عزاداروں فاطمہ صغرا کو چھوڑا گیا. راوی کہتا ہے میں مدینے میں آیا. راوی کا نام ہے عبداللہ ابن سنان. یہ کہتا ہے مدینے والے ایک دوسرے کو گلے لگ لگ کے رو رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جانے مدینہ نبی کا نواسا فاطمہ کا لاڈلا علی کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عزاداروں یہ کہتا ہے میں محلہ بنی ہاشم کے قریب ہوا. جیسے ہی میں قریب ہوا میں نے دیکھا حسین ایک مسند پہ بیٹھے ہیں. محمل لائے جا رہے ہیں اماریاں لائی جا رہی ہیں. دروازے پہ کنیز کھڑی ہے. ایک مرتبہ کنیز نے کہا ہٹو ہٹو حسن کی بیوہ ام فروا رہی ہے. قاسم آگے بڑھے ماں کو سوار کرایا. یہ کہتا ہے میں نے سنا ایک مرتبہ کنیز نے کہا ہٹو ہٹو علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. عباس آگے بڑھے شہزادی کو سوار کرایا. راوی کہتا ہے اب میں نے دیکھا بیت الشرف سے ایک بی بی برآمد ہوئی. اکبر آگے بڑھے عباس آگے بڑھے حسین آگے بڑھے. اور مدینے والوں آنکھوں کو بند کرو. علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ گھر سے باہر. اکبر نے پردے کو ہٹایا. عباس نے گھٹنے کو لگایا. حسین نے ہاتھوں کو بڑھایا. آؤ بہن زینب آؤ بھائی تمہیں سوار کرائے. عزاداروں آخری جملہ مقتل کہتا ہے بی بی نے ایک جملہ کہا اے حسین آج زینب آپ سے سوار نہیں ہوگی. کہا بی بی کس سے سوار ہوگی؟ کہا اے حسین مجھے آج وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو